إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، شہر شولاپور سے تعلق رکھنے والے باشندگان اسلام، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک ایسی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا موقع مرحمت فرمایا کہ جس امت کا فرد بننے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے تمنائیں اور آرزویں کی، اور انبیاء میں بھی اولو العزم انبیاء، وہ انبیاء جنہیں تمام انبیاء میں سب سے افضل انبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 انبیاء کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کو یہ تو معلوم ہے کہ 5 سب سے اچھے کرکٹر کون ہیں، آج ہمارے نوجوان کو یہ تو معلوم ہے کہ 5 سب سے اچھے فلم اسٹار کون ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے نوجوان سے پوچھا جائے کہ 5 اولو العزم انبیاء کون ہیں تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ تو 5 اولو العزم انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین حضرت احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان انبیاء کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ ان اولو العزم انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ کیا گیا، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ کیا گیا ہو، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب امت محمدیہ کے فضائل کو سنتے ہیں تو وہ خود آرزو اور تمنا کرتے ہیں کہ وہ نبی نہ ہو کر اس امت کے ایک فرد ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور آپ کا شمار بھی اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود آپ بھی اس نبی کے امتی ہونے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہونا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولو العزم انبیاء بھی اس میں اپنے آپ کو اس امت کا ایک فرد کی حیثیت سے آنے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں کی دعائیں قبول کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس امت پر نمازوں کی تخفیف کی خدمت لے کر گویا کہ ان کی اس دعا کو قبول کیا گیا۔
کہ معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سب سے عظیم تحفہ عطا کیا گیا. کیا تحفہ عطا کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ عطا کیا. کتنی نمازیں عطا فرمائی؟ 50 نمازیں عطا فرمائی، اور کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض کی جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا بتائیے کہ تمہیں تحفے کے طور پر کیا دیا گیا؟ کہا 50 میں تخفیف کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہا کہ چلو آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے 5 نمازوں کا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 45 بھی نہیں پڑھنے والی یہ امت. پھر حضور گئے، اس طرح سے آپ کو 5 نمازوں کا ڈسکاؤنٹ دیا. جب 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 5 بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کڑوا تجربہ تھا بنو اسرائیل کے ساتھ. وہ بنو اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہتے تھے ہمیشہ اس کا الٹا کرنے کی عادی بن چکی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 کر کم کی جا رہی ہے، کہیں 5 کم نہ کر دی جائے. اب تو مجھے حیا اور شرم محسوس ہوتی ہے، اب اس میں دوبارہ نہیں جا سکتا. بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے مجمع میں کہ اچھا ہوتا کہ چلے جاتے تاکہ یہ 5 بھی معاف ہو جاتی. ایسا نہیں ہے. نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معراج میں تحفے کے طور پر دیا گیا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور آج کا مسلمان اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد کہنے کے لیے تو تیار ہے، مگر وہ 5 نمازوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے پاس ٹائم نہیں. کیوں ٹائم نہیں؟ اس کو پیسے کمانا ہے، اسے اپنا نام بنانا ہے. ایسا مشغول اور دنیا میں ایسا منہمک ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ 5 نماز 24 گھنٹے میں اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہے، اور ان 5 نمازوں کے پڑھنے میں بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، سراسر دنیا اور آخرت میں بندے ہی کا فائدہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 45 نمازوں کا ڈسکاؤنٹ کروا کر اس امت پر احسان کر اس امت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت کی اعتبار سے اللہ رب العزت نے گویا کہ ان سے یہ کام لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی. جب اس امت کی فضیلتوں کو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے بیان کیا تو اللہ رب العزت نے قیامت سے پہلے ان کی نزول کے بارے میں بیان کیا کہ قیامت سے پہلے دجال کا فتنہ جب آئے گا تو اس فتنے کو کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا. انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک اور سب سے مشکل ترین فتنہ ہوگا جو مومنین ہی پر نہیں پوری دنیا کی انسانیت کے اوپر وارد ہوگا. اس کا ختم کرنا کسی فرد بشر کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ رب العزت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. یہ اس لیے کہنے جا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں. ارے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کی کوکھ سے اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پر بغیر والد کے ان کو پیدا کر دیا. وہ دنیا میں آئے، نبی کی حیثیت سے بنو اسرائیل میں رہے. اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ وہ یہودیوں نے ایک سازش بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ قرآن صاف الفاظ میں کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ تو وہ انہیں قتل کر سکے اور نہ انہیں وہ سولی دے سکے، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ معاملہ ان پر کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ پہلے آسمان میں زندہ ہے، اور جب اللہ ان کی ضرورت کو محسوس کرے گا، اس امت کو فتنہ دجال سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت انہیں ملک شام کے مسجد جامع کے مینارے پر اتارے گا۔ اس وقت حضرت مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے اور آپ وہاں پر نازل ہوں گے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اپنے آپ کو اس امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اس وقت وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ اس وقت اس امت کا ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے، اور وہ اسی شریعت پر عمل کریں گے، اسی کتاب پر عمل کریں گے جو حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ وہ قرآن پر عمل کریں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، حالانکہ ان پر بھی کتاب نازل ہوئی، مگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ان کا عمل کس پر ہوگا؟ قرآن کریم کے اوپر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ان کا عمل ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے کتنا عظیم موقع فراہم فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جس امت کا فرد بننے کا ارادہ کیا، اللہ نے بغیر مانگے ہمیں اس امت کا فرد بنا کر اس دنیا کے اندر میں بھیج دیا۔ تو ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بھیجا، اور اس دنیا میں انسان کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ پیسہ بنائے، اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ میک اپ بن کر خوبصورت بن کر دنیا میں گھومتا اور پھرتا رہے، وہ ٹپ ٹاپ میں اچھے کپڑے پہن کر گھومے۔ اللہ نے اس لیے اسے نہیں بنایا کہ وہ اچھے گھروں میں رہے، وہ اچھی کاروں میں گھومے۔ اللہ نے کہا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا، مگر تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اپنی آخرت کی کامیابی کے بارے میں ہم نے دنیا کے اندر میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہیں، ہر قسم کے فتنوں سے بچا کر اپنے آپ کو صاف اور شفاف ایمان لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے۔ ہمارا ایمان ایسا ہو جو ہر قسم کی بدعات سے پاک ہو، ہمارا ایمان ایسا ہو جو ہر قسم کی گمراہیوں سے پاک ہو، ہمارا ایمان ایسا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاف ستھرا لے کر آئے۔ دنیا میں ہر آدمی اوریجنل چیز کو تلاش کرتا ہے، وہ شہد خریدنے جائے گا تو کہے گا کہ اوریجنل شہد چاہیے، وہ جو بھی چیز، ایسے ہی اللہ بھی ہم سے اوریجنل ایمان چاہتا ہے۔ اور وہ اوریجنل ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے وہ ایمان تابعین کو پہنچایا، تابعین نے تابعین کو پہنچایا، انہوں نے سلف صالحین کو پہنچایا، اور ان سلف صالحین نے ہم تک جو ایمان پہنچایا۔ اللہ مجھ سے، آپ سے اور اپنے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے اللہ یہی چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما يفعل الله بعذابكم، تم تو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور اشرف ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور تم ایمان کامل لے آؤ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی تمہیں عذاب سے دوچار نہیں کروں گا۔ دنیا میں آزمائش تو آ سکتی ہے، مگر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صاف ستھرے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے زمانے میں جہاں پر بہت سارے لوگوں نے
اپنے آپ کو اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے، اپنا ایک مقام بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ختم نبوت کے عقیدے سے کھلواڑ کیا۔ یہ عقیدہ جس کو آج کا مسلمان کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ لوگ عجیب دیوانے سے ہیں، ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ختم نبوت کیا لگا رکھا ہے۔ یہ سوچ کر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ کو صاف ستھرا ایمان چاہیے۔ تو صاف ستھرا ایمان کب ہوگا؟ جب وہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب قرآن نے کہہ دیا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، اس لیے کہ آپ کو بیٹیاں عطا کی گئی تھی، آپ کو بیٹے نہیں عطا کیے گئے تھے۔ اللہ کی بے شمار حکمتیں تھی اس میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی خوشی کا مقام ہے جن کو اللہ صرف لڑکیاں عطا فرماتا ہے۔ بعض مرتبہ صرف لڑکیاں ہوتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے تو صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے لڑکیاں عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضور کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضور کو بیٹے دیے مگر وہ بیٹے بچپن ہی میں اس دنیا سے چل بسے، تو حضور نے اپنی 4 بیٹیوں کی بہترین تربیت کی اور ایک نمونہ بنا کر اس دنیا سے گئے۔ لہذا جن کو لڑکیاں ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکیاں دی تو ہمیں بھی لڑکیاں عطا فرمائی۔ تو قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی مرد کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مگر وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام انبیاء کے خاتم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی ذلی نبی بھی نہیں آئے گا، کوئی بروزی نبی بھی نہیں آئے گا، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں جب حضور کا انتقال ہوا تو کچھ لوگوں نے کیا سوچا کہ مقام بنانے کا ایک اچھا یہ انداز ہے۔ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کہا تو لوگوں نے ان کو ہاتھوں پر لیا، تو عرب کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے سوچا کہ چلو ہم بھی ذرا نبوت کا دعویٰ کر لیتے ہیں، ہمیں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مقبولیت مل جائے گی اور اونچا مقام معاشرے میں مل جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے سامنے جب یہ بات آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ قرآن کریم کی 100 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو اشارہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب ختم نبوت میں لکھا ہے کہ میں نے جب تلاش کیا تو مجھے تلاش کرنے کے بعد 200 سے زیادہ ایسی حدیثیں ملتی ہے جو ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہیں۔ اب قرآن کی 100 آیتیں، 200 حدیثیں جب ختم نبوت پر دلالت کرے تو یہ کتنا اہم عقیدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک شخص نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا جس کو اسود عنسی کہا جاتا تھا۔ دوسرے شخص نے دیار بنو حنیفہ میں نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام تھا مسیلمہ ابن حبیب الکذاب۔ ایک عورت نے دیار بنو تمیم میں نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام تھا سجاح بنت الحارث۔ ایک شخص نے مدینہ سے قریب کچھ فاصلے پر نبوت کا دعویٰ کیا جس کو طلحہ بن خویلد الاسدی کہا جاتا ہے، اس کا نام طلحہ بن خالد تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ نے اس کا نام تصغیر کے ساتھ، ذلت کے ساتھ طلحہ بن خویلد الاسدی کر دیا، بنو اسد میں سے تھا۔ زتاج لقیط ابن سمورہ نے بحرین اور دارین کے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکر روانہ کیے مکہ مدینہ منورہ سے، اور ان سب کی سرکوبی کے لیے ان کو بھیج دیا گیا. یا تو وہ تائب ہوئے یا حضرات صحابہ کے ہاتھوں مارے گئے. اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ بہت ضروری ہے. ہمیں یہی ماننا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں بغیر کسی تعویل کے. آپ کے بعد نہ تو کوئی نبی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. اگر غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں. اگر شکیل بن حنیف نبوت کا دعویٰ کرے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد منتخب کیا ہے. حضور سے بہتر قائد کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے زیادہ بہتر نبی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اپنے دل کے نہا خانے میں اسے جگہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس طرح کے کذاب اور جھوٹے ہر قسم کے لوگوں سے پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے. تو اس لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائے، اپنے مکتبوں میں بھی پڑھائے کہ ختم نبوت یہ اسلام اور مسلمانوں کا ایک اہم ترین عقیدہ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف کہ ضروری اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس وقت اس ملک میں بہت زیادہ چیلنج کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے بڑے مسائل ہیں، مگر مسلمان ان مسائل سے گھبراتا نہیں ہے. اگر گھبرا گیا تو مسلمان نہیں. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کو شروع کیا تو کس نے آپ کی مخالفت نہیں؟ آپ کے خاندان والوں نے آپ کی مخالفت کی. پورا مکہ آپ کا مخالف ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا. ہم اس رسول کے امتی ہیں جس رسول کو 23 سال میں ایک بار نہیں 10 بار قتل کرنے کی اور جان سے مار دینے کی کوششیں کی گئی، مگر ہر مرتبہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی. اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور آپ کی لائے ہوئے پورے دین پر چلتے ہیں تو جیسے حضور کی حفاظت کی اللہ نے، اللہ خود میرا اور آپ کا محافظ بن جائے گا. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف زبان خرچی والا امتی نہ بنائیں، حضور کا بہترین امتی بنائیں. قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے آئیڈیل یہ کون؟ کوئی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا ہیرو نہیں ہو سکتا ہے. تمہارا آئیڈیل کوئی کرکٹر نہیں ہو سکتا ہے. تمہارا آئیڈیل کوئی فٹ بال کھیلنے والا نہیں ہو سکتا ہے. تمہارا آئیڈیل تو کون ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میرے اور آپ کا آئیڈیل ہے. حضور نے کیسے بال رکھنا، حضور نے بال رکھنا بھی سکھایا. چھوٹے بال رکھنے والوں کے لیے وہ طریقہ بتایا، بڑے بال رکھنے والوں کے لیے وہ طریقہ بتایا. حضور نے لباس پہن کر بتایا کہ ایسا لباس پہننا چاہیے. حضور نے چل کر بتایا کہ ایسے چلنا چاہیے. حضور نے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے بتایا کہ دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. اور ہر آدمی کو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ اپنے کسی قبیلے کا سردار ہو، چھوٹے سے لے کر بڑی ہر حیثیت کے آدمی کو اگر آئیڈیل کے طور پر کامل کوئی شخصیت مل سکتی ہے جو کمال، جمال اور نوال کی جمع ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حسان بن ثابت کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے. ابھی کسی ہیرو کا نام لے تو سب جان لیں گے، مگر آج کا نوجوان نہیں جانتا ہے کہ حسان بن ثابت کون ہے.
ابھی کوئی گانا پڑھ دیا جاوے تو فوراً ہمارا نوجوان کہے گا کہ فلاں فلم کا ہے اور فلاں گانے والے نے گایا ہے اور فلاں لوگ اس پر ناچے ہیں۔ کیا دور آیا اس امت پر کہ اپنے دین، اپنی شریعت کو بھول کر غیروں کے طرز اور ان کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کون ہے؟ شاعر رسول ہے۔ شاعر رسول کا کیا مطلب؟ وہ ہے جنہوں نے مدینہ منورہ میں 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعری کے ذریعے سے دفاع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ممبر پر بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے حسان تم اشعار پڑھو، یؤیدک جبریل، جبریل تمہاری مدد کریں گے۔ وہ حسان بن ثابت جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ حسان تمہارا ایک ایک شعر دشمن پر تلوار اور تیر سے زیادہ نشانے پر پڑتا ہے اور اس سے زیادہ زخمی کرتا ہے۔ وہ حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسن میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ احسن منک لم تر قط عینی، کسی آنکھ نے کبھی آپ کے جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی ماں آج تک جن نہیں سکی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے گویا آپ کو ایسا ہی بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ انتہائی حسن و جمال کے حامل ایسا حسین و جمیل نبی عطا فرمایا جو اندر سے بھی حسین و جمیل اور باہر سے بھی حسین و جمیل، جس کا کردار حسین و جمیل اور جس کی ہر چیز حسن و جمال کے کمال تک پہنچی ہوئی ہو، اگر ایسے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو ہم اختیار کرتے ہیں، میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم سے زیادہ بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ کریں۔ حضور پر بہت حالات آئے مگر حضور نے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ آپ ڈرے نہیں، آپ گھبرائے نہیں، بلکہ ڈرنے اور گھبرانے والوں کو آپ نے سہارا دیا۔ حضور غار کے اندر ہے، دشمن بالکل 2 فٹ کے فاصلے پر، کتنے فٹ کے فاصلے پر ہے؟ 2 فٹ کے فاصلے پر۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے جھک گیا تو ہم پر نظر پڑ جائے گی، مگر قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور فرماتے ہیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کیا کہتے ہیں حضور؟ لا تحزن، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم کیوں ان دشمنوں سے ڈریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں نہیں مار سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، یہ ہمیں ذلیل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، یہ ہم سے کسی نعمت کو چھین نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ جب ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اور اس اللہ سے میرا تعلق مضبوط ہے تو میں کیوں ڈروں؟ مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہے، آگے سمندر ہے، بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اب پھنس گئے، ہم کہاں جائیں گے؟ مگر اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو عنقریب میرے لیے راستے نکال دے گا۔ ہم ایسے نبیوں کو ماننے والے جن نبیوں نے کیسے ہی بدترین حالات میں بھی حوصلہ نہیں توڑا، بلکہ ان راستوں سے نکلنے کے لیے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کیا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ عہد کریں کہ اگر ہم انبیاء کے طریقے پر آگئے، اگر ہم قرآن کے طریقے پر آگئے، اگر ہم نے اپنے اخلاق کو درست کر لیا، اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی، اگر ہم نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا،
خدا پاک کی قسم دنیا کی کوئی قوم ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تعلیم سے وابستہ کرنا ہوگا. تعلیم کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا ہے کہ تعلیم کے لیے کچھ بھی کیا جائے, نہیں. مسلمان سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان ہو, اس کے بعد وہ دوسری تعلیم حاصل کرے. آج کا ماں باپ نہ گھر میں اپنے بچوں کی اسلامی اور ایمانی تربیت کرتا ہے, نہ گھر میں اسے ایمان اور اسلام سکھاتا ہے, نہ مکتب میں اس کو صحیح ڈھنگ سے بھیجتا ہے. پھر اس کے بعد جب بڑے ہونے کے بعد بچے ماں باپ کو دھتکارتے ہیں, ماں باپ کی نہیں سنتے, اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, غیروں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں, تو پھر ہم روتے ہیں. وہ رویا ہوا کسی کام کا نہیں, وہ آپ کی غفلت کا نتیجہ ہے. آپ نے جب اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو آج یہ نتیجہ آیا کہ وہ غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی. تو ذمہ دار ہم ہیں, وہ نہیں. اللہ قیامت کے دن اس سے پہلے ہم سے پوچھیں گا کہ تم نے کیوں بچپن میں اس کو دین نہیں سکھایا, اپنی بیٹی کو تم نے کیوں بچپن میں اپنے بچوں کو ایمان اور اسلام سے وابستہ نہیں کیا کہ بڑے ہونے کے بعد اس کو یہ بھی نہیں پتا ایمان کسے کہا جاتا ہے, کفر کسے کہا جاتا ہے, فسق کسے کہا جاتا ہے, فجور کسے کہا جاتا ہے, نفاق کسے کہا جاتا ہے. اسے کچھ پتا نہیں, اسے صرف یہ پتا ہے کہ کسی سے محبت کر کر اسے بھاگ جایا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, سنگین مسئلہ ہے, مگر اس کا حل ہمارے پاس ہے. اور وہ حل کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں. ہم اپنے رشتے کو مسجد کے ساتھ مضبوط کریں. ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. ان سب چیزوں کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ناکامی سے دوچار نہیں کرے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ اخلاص کے ساتھ اور خوب محنت کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. جو ہماری مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں ان کے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے. اور اللہ رب العزت ایمان اور اسلام کے تقاضے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدارین. ہم بہت دیر سے جناب منور الزمان صاحب کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ عنقریب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے مخصوص انداز میں ہم سب کی رہبری کریں گے. اس سے پہلے میں جناب منور الزمان صاحب کو دعوت دوں, اس سے پہلے ایک